جب رسول خدا کی عدالت بن کر زمین پہ آتے ہیں تو وہ اپنی قوم کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر نبی اور رسول میں جو فرق کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا علم کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز تو بالکل مانتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، یہ بات تو بالکل قطعی ہے۔ اچھا، مسلمانوں کا علم جو اس بات کو مانتا ہے اس میں زیادہ تر اختلافات ہیں، اس کے اندر بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں اختلافات نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اختلافات کو یہاں رکھ کے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے اختلافات ہیں، تھوڑا بہت اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو اسے پورا کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مسلمانوں کا علم یہ کہتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی سابقہ شریعت پر عمل کرانے کے لیے آتے ہیں اور رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں۔ اب جو میں نے اختلافات کی بات کی ہے اس میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ سب جانتے ہیں کہ وہ رسول تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ کتاب لے کر آئے، انجیل، لیکن وہ یہ خود کہتے انجیل میں کوئی شریعت نہیں ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں تورات کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ مولانا مودودی صاحب کے نزدیک اس پر کوئی زیادہ نبی اور رسول کا فرق جو مسلمانوں کی امت میں بیان ہوا ہے اس پر کوئی زیادہ اطمینان نہیں ہوتا۔ اب جو میں آپ کو جس اہل علم کا میں بتا رہا ہوں ان کا فرق وہ ذرا دیکھیے۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، یہ بات مسلمانوں کا علم بھی مانتا ہے، لیکن آخر رسول کا جو زائد منصب ہے وہ آخر کیا ہے جس کی وجہ سے رسول کہا جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول خدا کی عدالت بن کر آتا ہے زمین پر۔ کس طرح بن کے آتا ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، پورا قرآن مجید اس کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اچھا، اب جو اصل فرق ہے نبی اور رسول میں، لیکن نبی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت لے کر آتا ہے، اتمام حجت بھی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اس قوم کا، ٹھیک ہے نا؟ اب رسول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رسول کے بارے میں سن لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت فرماتے ہیں، وہ آیت سن لیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ ذرا سن لیں۔ اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید میں اس چیز کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ رسول جب بھی آتے ہیں وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں زمین پر، اور خدا کی عدالت بن کر کیسے آتے ہیں زمین پر، اس کے قرآن مجید میں آپ پورا پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو جگہ جگہ یہ چیز مل جائے گی۔ قوم نوح دیکھ لیں، ان پر کیسے عذاب آیا، انہوں نے خدا کی رسولوں کی بات کا انکار کیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں آیا۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، انہوں نے رسول کی بات کا انکار کیا، دنیا کے اندر عذاب آیا۔ قوم سمود کو اسی طرح دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم مدین کو دیکھ لیں، فرعون اور اس کی قوم کو دیکھ لیں، اصحاب الرس کو دیکھ لیں، قوم سبا کو دیکھ لیں۔ یہ جتنے بھی آپ قرآن مجید کے اندر یہ چیز دیکھیں گے، جب رسول خدا کی عدالت بن کر زمین پہ آتے ہیں تو وہ اپنی قوم کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں، انہیں رسول کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ فرق آپ کو پڑھنے سے واضح نظر آ جائے گا۔